السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے جہلم کے شیطان کی، ویسے شکل بھی کسی نے بالکل شیطان والی بنا دی ہے۔ رات میں کسی بچے کو دکھاؤ تو وہ ڈر کے مارے چیخ مار کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے۔ اللہ اس کی گندی زبان کو گندے کیڑے اور کینسر میں مبتلا کرے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بنو امیہ کے خلاف خواہ مخواہ میں پراپیگنڈا کرتا ہے۔ اس نطفہ حرام کا شاید کہنا یہ ہے کہ مروان بن حکم حسنین کریمین سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ ملعون ہیں۔ بالکل تارکول کلر کا جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا جی، تو جہلم کا یہ ابلیس جو روایت پیش کر رہا ہے نا، وہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے اور روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت کے اندر عطا بن صائب ہیں جو کہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں یہ عطا بن صائب بن زید ثقفی ہے کہ آخری عمر کے اندر یہ اختلاط کا شکار ہو گیا اور اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔ اچھا نا، اس سے بڑا جو حافظہ خراب ہے، حافظہ کیا خراب، اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب ہے، بلکہ ٹوٹل کھوپڑی کے اندر نا، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جہلم کے شیطان کی، جہلم کے ابلیس کی کھوپڑی میں ٹوٹل سبائیت، خمینیت اور وہ کون تھا کیا کہیں گے لولیت بھری ہوئی ہے، ابو لولو مجوسی۔ ہاں جی، تو جس نے اس سے آخری عمر میں سماع کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ جہلم کا ابلیس علی مرزا اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ شو کرواتا ہے کہ میں زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں، ورنہ اس جیسے خبیث کو زبیر کی شاگردی سے کیا لینے دینا۔ فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عطا بن صائب بن زید ثقفی کی روایات ضعیف ہیں۔ اچھا، یہ جو مروان بن حکم تھے رضی اللہ عنہ، ان کی تو حسن و حسین سے، حسنین کریمین سے اور ان کے بعد دیگر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے والے تھے ان سے نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ جی، یہ کیسے ممکن ہے کہ مروان بن حکم اہل بیت کو ملعون قرار دے؟ بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کی جلد 8 کے اندر مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کے آل علی کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے پر عنایات کے تعلق سے کئی واقعات کو بھی نقل کیا ہے۔ جی، تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ مروان بن حکم اور آل علی یعنی اولاد علی وغیرہ کے درمیان تو آپس میں محبت اور بھائی چارگی تھی۔ ہاں جی، اور ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر جہلم کا شیطان یہ کہتا ہے کہ مروان بن حکم حسنین کریمین کی موجودگی میں اہل بیت پر لعنت کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بھی ہے کہ امام مولا علی علیہ السلام کی دوسری بیٹی مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان جو کہ خلیفہ تھے، ہاں جی اپنے زمانے میں خلیفہ تھے، وہ ان کو بیاہی گئی تھی۔ یہ تو خاندانی تعلقات تھے، کوئی نوک جھوک ہوتی بھی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپسی کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں یہ تو نہیں کہ 1400 سال بعد جہلم کا کوئی شیطان اٹھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکنا شروع کر دے۔ ہاں جی، بعض انسان ہو کرنا بھی وہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل اور گھٹیا ہوتے ہیں، نظر آنے میں ہوتا وہ انسان ہے
لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ اب آپ نہ ایک آوارہ کتے کے ساتھ کبھی تجربہ کر لیں، گلی محلے میں آپ کو آوارہ کتے بہت سے مل جائیں گے، آوارہ کتے کے ساتھ تجربہ کریں، اسے روٹی کے چند ٹکڑے ڈال کر، وہ دیکھو کہ آوارہ ڈاگ کتنی جو ہے وہ محبت سے پیش آتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح کے جہنم کے جو ابلیس ہیں، اس طرح کے لوگ ان جانوروں سے بھی زیادہ، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا اور ذلیل ہوتے ہیں کہ انسان ہو کر اپنے موسنوں کے اوپر، کیا کہوں میں، بھوں بھوں بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام رملہ بھی تھا، جو کہ مروان کے بیٹے معاویہ بن مروان کے نکاح میں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں جی، ان کے خاندانی تعلقات ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مروان بن حکم حسنین کریمین کی موجودگی میں اہل بیت کو لعنت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی یار کہنے کی بات ہے؟ اچھا جی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن بن علی کی بیٹی سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی۔ لو جی، اب بتائیں۔ اسی طرح امام حسن بن علی کی چوتھی پوتی مروان کے ایک بیٹے معاویہ بن مروان بن الحکم کے عقد میں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے میرے سننے والے بھائیوں، اس سے تو ہمیں معلوم ہوا کہ مروان بن حکم جناب حضرت علی بن ابی طالب، حسن ابن علی علیہ السلام، ان کے تو کلوز ترین، گہرے ترین آپس میں رشتے تھے، اور خاندانی اور گھریلو تعلقات تھے۔ صحابیت کا رشتہ تو ہے ہی ہے، باقاعدہ فیملی میٹر تھے، آپس میں خاندانی تعلقات تھے۔ تو یہ ان کی اپنے، وہ ہمارے پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا، آج بھی شاید دیہاتوں کے اندر ہوتا ہوگا، کنال، دو کنال پر ایک بہت بڑی حویلی ہوا کرتی تھی۔ کنال، دو کنال پر ایک بہت بڑی حویلی، حویلی کا مطلب ہے دو کنال کے پلاٹ پر ایک ہی چار دیواری ہے، اور اس میں مختلف خاندان رہتے ہیں، بہت سارے بھائی آپس میں رہتے ہیں، چچا زاد کزن آپس میں رہتے ہیں، پھر ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے شادیاں کی ہوتی ہیں، رشتے لیے دیے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اب مروان بن حکم ہے، اور حسن اور حسین ہیں، اور مولا علی ہیں، یہ تو ایک ہی حویلی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا۔ اب ایک حویلی میں رہنے والے لوگ، آپس میں رشتہ دینے لینے والے لوگ، اگر ان میں کہیں لڑائی جھگڑا آپس میں ہوتا ہے تو گلی محلے کے جہلم کے شیطان، میں لفظ ڈاگ سے گریز کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب، مولانا صاحب، یہ آپ لفظ نہ استعمال نہ کریں، ورنہ میرا دل اس کے لیے بہت کرتا ہے، لیکن چلو آپ لوگوں کا مشورہ ماننا بھی تو میرے لیے لازم ہے نا۔ تو یہ تو مروان بن حکم اور حسنین کریمین مولا امام علی، یعنی مروان اور بنو امیہ کہہ لو نا، بنو امیہ اور اہل بیت کا تو آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، وہ ایک ہی حویلی کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ باہر گلی محلے والے کو کیا پڑی ہے کہ وہ نا ان لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کرنا یا بک بک کرنا شروع کر دے؟ نہیں تو آپ تجربہ کر لو، کوئی جہلم کے اس ابلیس کا اگر دل دادا ہے تو تجربہ کر لو، گلی محلے میں کہیں کسی گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو، دروازہ کھڑکاؤ، اور اس بندے کو کہ بڑے برے بندے ہو، بڑے گندے آدمی ہو، فلان ہو، بڑے فلان ہو، تم اپنے گھر میں اپنے بیوی سے تو تکرار کر رہے ہو، دیکھو وہ گھر سے نکل کر تمہاری کیا ٹھکائی کرتا ہے۔ ایسی ٹھکائی کرے گا کہ پنجاب پولیس بھی بھول جائے گی، ہے نا۔ تو بھائی وہ 1400 سال پہلے مروان تھا، حسنین کریمین تھے، مولا امام علی تھا، وہ ایک حویلی کے رہنے والے، ایک فیملی، ایک خاندان بن کر رہنے والے، 1400 سال بعد کس بدبخت کو پڑی ہے کہ وہ مروان کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار یہ کو کرنے کی بات ہے؟ لڑائی تو علی مرزا جہلمی اور اس کے اما ابا کے درمیان میں بھی کئی مرتبہ ہوئی ہوگی نا، تو یہ خبیث کیمرہ آن کر کے اپنے اما ابا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے کہ میرا ابا میری اما کو یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا، تو کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یہ صحابہ کرام کے آپس کے تنازعات اور مشاجرات ہیں۔ یہ مروان بن حکم جانے، حسن اور حسین جانے اور امام علی جانے، بھائی ان کے اپنے فیملی میٹرز ہیں، ان کے اپنے فیملی معاملات ہیں، وہ جو بھی آپس میں کرتے رہے، تو کوئی 1400 سال بعد اٹھ کر اس سے بنو امیہ کی تذلیل کرنا یا مروان کی کردار کشی کرنا شروع کر دے تو میں کیا کہوں پھر؟ کئی ایسے ہیں کہ جناب وہ رات میں جب چاندنی رات ہو، ستارے تارے خوب چمک رہے ہوتے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف منہ کر کے نا کیا کرتے ہیں، وہ بھی تجربہ کر لو، میں نہیں کہتا۔ گلی محلے میں آج کل تو خیر ملک میں ہر طرف بادل ہیں، اللہ تعالیٰ سیلاب کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ جب مطلع بالکل صاف ہو نا تو اگر آپ کو خیر شہروں میں یہ ملے گا بھی نہیں نا، اس کے لیے آپ کو دیہات میں نکلنا پڑے گا۔ جب چاندنی رات ہو، تارے چمک رہے ہوں، تو دیکھو گلی محلے میں کیا آوازیں آ رہی ہیں۔ یہی حال اس جہلم کے